جج صاحب اس میں کہتے ہیں عقیدے کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پہ لازم ہے کہ احتیاط سے کام لیں۔ آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے، آپ ختم نبوت کے وکیل کو نہیں بولنے دیتے، آپ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، آپ پہ کوئی حلف لازم نہیں ہے، باقی عدالتوں کو آپ راہ دکھاتے پھر رہے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کی بنیاد قرآن پر ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ ایک کافر قرآن کی غلط تفسیر پیش کر رہا ہے، اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے لا اکراہ فی الدین اتری ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے تو ایمان سے مجھے بتائیے، آپ اور ہم سارے حضور پاک کی سفارش کے امیدوار ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازیں چھوڑ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں میں ان کے پاس جاؤں اور میرا جی چاہتا ہے لأحرقن علیہم بیوتہم، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ مسجد میں نہیں حاضر ہوتے؟ اگر دین میں سختی نہیں ہے تو پیغمبر نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ اس خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ پتہ چلا کسی کافر کو ڈنڈے کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن جو مسلمان بن جائے گا اس کے لیے اسلامی احکام کی پابندی لازم ہے، اسٹرکٹلی پابندی کرائی جائے گی۔ یہ ہمارے جج صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کس لیے اتری ہے، آیت کس پہ آئی ہے، اور اس کی ترتیب ہے کیا، اور فٹ ایک قادیانی پہ کی جا رہے ہیں جس کا اس جرم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی غلطی۔ آؤ دوسرے نمبر پہ، جو 7ویں نمبر کی شک ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ اسلامک نالج دیکھیں ہماری عدلیہ کے معاملات کا۔ دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ خدائی نظام کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے یہ پیغام دیا تھا کہ پہنچا دیں، لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور نہ کریں۔ یہاں کسی قادیانی کو ایمان لانے مجبور کیا جا رہا ہے؟ یہاں تو اتنی بات ہے کہ قادیانی قرآن کی غلط تشریح پیش کر رہا ہے، اس کو روکو، کل اتنی بات ہے، آپ اس کو الٹ لے رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر جو قادیانیوں کے خلاف قانون 1974 میں بنا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پر 10,000 جوانوں کو شہید کرایا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام فرقوں نے اکٹھا ہو کر قادیانیوں کے لیے جو فیصلہ دلوایا ہے، پھر تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں قرآن شریف سورۃ رعد میں آیت نمبر 40 میں، سورۃ ہود میں آیت نمبر 99 میں کہا گیا ہے کہ عقیدے کی آزادی اسلام کی بنیادی تصورات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے نام پہ عقیدے میں آزادی حاصل ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ تو چھوڑیں، آپ کی 7 پشتیں بھی دنیا میں دوبارہ اٹھ کے آ جائیں، یہ قرآن کریم کی آیت پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہاں آیت نمبر دیا ہے اور میں حیران ہوں، آیت نمبر دے کر آگے آیت پیش نہیں کی۔ اب جرت کرتے نا وہ آیت پیش کرتے کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے نام پہ آزادی ہے؟ حیرانگی کا معاملہ ہے۔ میں یہودیوں کی کتاب کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان کا پرسنلی میٹر ہے، عیسائیوں کی کتاب کی میں تشریح نہیں کر سکتا، ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ قادیانی کو جرت ہے وہ اسلام کے نام پر کفر کو پیش کرے اور قرآن کے نام پہ جھوٹ بولے؟ یہ آزادی نہ اسلام دیتا ہے، نہ قرآن دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے۔ 1000% ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس میں غیر قانونی غیر اسلامی بات کی، اس کے باوجود بھی ہم بات کریں، لوگ کہتے جی آپ نے فیصلہ پڑھا ہے؟ میں نے اس لیے فیصلہ منگوایا، مستقل اس کی رات 3:15 تک میں نے اسٹڈی کی ہے، اور اس کے ساتھ پرانے فیصلوں کو ملا ہے، پھر آیات کی تشریح ملائی ہے، پھر تفسیر کے ساتھ جا کے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ میں کھلی ایک ایک شک پر بحث کروں گا۔ جو توہین عدالت یہ لگاتے ہیں لگا دیں، ہم دنیا میں پہلے پتہ نہیں نیک ہیں یا برے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اگر ختم نبوت کے لیے گرفتاری نہیں پھانسی آ جائے نا تب بھی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اس نے بول رہے مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے رات اس پر آن لائن بات بھی کی ہے، اور میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو فیصلہ واپس لینا ہوگا، آپ فیصلہ واپس نہیں لیں گے یا آپ کرسی چھوڑیں گے یا ہم تختہ دار پہ ہوں گے۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک پاکستان میں اس طرح کی قادیانیوں کو آپ چھوٹ دے دیں کہ وہ اسلام کے نام پہ جو مرضی ہے بولتے رہیں اور ہم برداشت کر دیں۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میں قادیانی حوالہ دے رہا ہوں جس کی آزادی چیف جسٹس دے رہا ہے۔ وہ حوالہ کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی بیوی امہات المؤمنین میں ہے، اس کے نواسے حضرت حسن حسین ہیں، اس کے 10 ساتھی عشرہ مبشرہ، 4 ساتھی خلفائے راشدین ہیں۔ یہ وہ مرزے گامے اور مرزے کانے کے لیے قادیانی کہتے ہیں، اور ہمارا عدلیہ کا نظام کہتے ہیں جی اسلام کے نام پہ تو آزادی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ مرزے کانے کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں، اور وہ مرزے قادیانی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نواسوں کو حضرت حسن اور حسین کہہ دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے جس کا نام ہے حکیم نور الدین بھیروی، قادیانی کہتے ہیں وہ حکیم نور الدین اس امت کا ابو بکر صدیق ہے، اور مرزے کا بیٹا